وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد. قرآن حکیم سمٹے تو ایک نقطہ ہے اور پھیلے تو پھر اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. اس میں علوم اولین و آخرین موجود ہے. یعنی حضرت آدم پر کیا نازل ہوا تھا وہ آج ویسے تاریخ کی کتابوں میں تو موجود نہیں ہے، مگر قرآن میں موجود ہے، بشرطے کہ کوئی قرآن مجید کی صحیح قرأت اور اس کی صحیح تفسیر اور صحیح تعویل اور صحیح طور پر قرآن مجید سے استقراء اور صحیح طور پر قرآن مجید سے استنباط اور صحیح طور پر قرآن مجید سے استخراج اور صحیح طور پر قرآن مجید سے استنطاق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر قرآن مجید سے استنباط و استخراج و استنطاق انسان کرنے کا ہنر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ملکہ رکھتا ہے، تو جو آدم پہ نازل ہوا تھا وہ قرآن میں موجود ہے. جو کچھ نوح علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. جو کچھ جناب ابراہیم پر نازل ہوا تھا، جو جناب موسیٰ پر، جو جناب عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے. تو قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا سمٹے تو ایک نقطہ ہے اور پھیلے تو اس کا احاطہ کسی بشر سے ناممکن ہے سوائے اس بشر کے جسے اللہ نے ما فوق بشر بنایا ہو. یعنی اب اسی سورہ مبارک ہے اعلیٰ کے آخری جو فقرے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہی صحف ابراہیم ہے اور یہی صحف موسیٰ میں ہے. کیا ہے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ میں؟ کیا ہے اصلاً آدم تا خاتم؟ پیغام الہی کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ جس انداز سے آیتیں ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی ہے جو صحف ابراہیم و موسیٰ میں ہے، یہی ہے جو گزشتہ صحیفوں میں ہم نے نازل کیا ہے. کیا ہے؟ قد افلح من تزکا. اب یہاں پر مجھے یقین ہے کہ کسی حد تک آپ حضرات کو میرے اسلوب گفتگو کا اندازہ ہوگا کہ سادہ طور پہ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جانا میرے لیے آسان نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ
قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کو سمجھنے اور اس کا ترجمہ کرنے، اس کی ترجمانی کرنے کے لیے ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ آمادہ ہو جائیں، دل بھی بیدار ہو، ذہن بھی بیدار ہو، احساسات بھی بیدار ہوں، پورے وجود کے ساتھ کلام حق کو درک اور دریافت کریں۔ اب ظاہر ہے اس میں پہلا مرحلہ تو زبان ہی کا ہے۔ یہ رشتہ سخن کا جو ہے نا، یہ بڑا معتبر رشتہ ہے، بڑا اہم رشتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور انسان کے درمیان جو ظاہری رشتہ ہے وہ اسی کلام کا رشتہ تو ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ زبان بہت پاک ہونی چاہیے۔ اس زبان کا استعمال، الفاظ کا استعمال، اس میں بے احتیاطی نہ ہو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اور ہمارے درمیان کوئی مادی رشتہ تو ہے نہیں، اللہ کے اور آپ کے درمیان کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں۔ اللہ کے اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے، ان رشتوں میں سے ایک رشتہ جو بالکل ظاہری ہے، وہ کون سا رشتہ ہے؟ سخن کا رشتہ ہے۔ اللہ سے اور ہم سے جو رشتہ ہے وہ اپنی بات وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے، اور ہم اپنی بات دعا کے انداز سے اس تک پہنچاتے ہیں۔ وحی میں جو پیغام ہے وہ بھی لفظوں میں ہے، اور دعا میں جو پیغام ہے وہ بھی لفظوں میں۔ تو اس درمیان میں آ گئی بات میری زبان پر کہ ہمارے معاشرے میں بطور خاص ہم جب ایک دوسرے کے بارے میں، ایک دوسرے سے جب گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جب اظہار خیال کرتے ہیں، تو چاہے گھر کی زندگی ہو، میاں بیوی کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان، دوست اور دوست کے درمیان، کتنے ہی بے تکلف دوست کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے تکلف دوست کیوں نہ ہو، یا کتنا ہی بدترین دشمن کیوں نہ ہو، دوست سے گفتگو ہو یا دشمن سے گفتگو ہو، زبان کا معیار برقرار رکھنا چاہیے۔ شرف انسانی کی بات ہے یہ شرف انسانی کی بات ہے، شرافت انسانی، کرامت انسانی، عظمت انسانی، اصلا انسان کی پہچان زبان ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان تو اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، انسان تو اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ وہ زبان سے مراد یہ زبان تو نہیں ہے، سخن جو آپ گفتگو کرتے ہیں، پوری انسانی شخصیت اس میں چھپی ہوتی ہے۔ دشمن کے تعلق سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، حریف کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، دوست کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، عزیز کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جب بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں دشمنی تو خیر دور رہی، دوستی میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بے تکلفی ظاہر ہوگی اس میں مثلاً محمل قسم کی باتیں اور طنز و مزاح کی حد یہ کہ فحشیات تک بات پہنچ جائے، یہ شرافت انسانی سے بعید بات ہے۔ یہ جو ہیومن ڈگنیٹی کا تصور ہے، عظمت انسانی، اس سے بہت دور ہے یہ بات۔ اس لیے بہرحال زبان کا معیار اپنی
انفرادی زندگی میں بھی، انڈیویجول لائف میں بھی، فیملی لائف میں بھی، سوشل لائف میں بھی زبان کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ اس وقت ہو گئی، حالانکہ میرے مضمون میں پہلے سے شامل تو نہیں تھی یہ بات، لیکن اب آ گئی زبان پر تو عرض کرنا۔ اور یہ ذمہ داریاں والدین کی ہیں اور آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور بہت مشہور ارشاد گرامی ہے، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، تم میں سے ہر ایک رہبر ہے اور ہر ایک مسئول ہے اس سے متعلق جس کی رہبری کر رہا ہے۔ اب بس اس سے زیادہ، حالانکہ خود یہ موضوع ایسا چھڑ گیا اور ایسا دردناک موضوع ہے جس میں ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہے اس وقت۔ یعنی فرض کیجئے کہ مومنین کے دو گروہ ہیں اور آپس میں کوئی نظریے کا اختلاف ہے، تو بھئی نظریے کا اختلاف ہے تو اس نظریے کے اختلاف کا بھی اظہار کا سلیقہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر تہذیب کے دائرے سے نیچے، تہذیب کے خط سے نیچے آ جائیں، تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جائیں، تو پھر وہ نظریاتی اختلاف تو نہیں ہوا، اس کے معنی یہ ہے کہ انسانیت کے دائرے سے نکل گئے، اور جب انسانیت ہی کے دائرے سے نکل گئے تو ایمان کا دائرہ کہاں محفوظ رہ جائے گا؟ ایمان کا دائرہ کہاں محفوظ رہ جائے گا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی گفتگوؤں میں اپنی زبان کیسی استعمال کریں، اظہار خیال کس طرح کریں، کس پیرائے میں کریں، مزاح کریں تو کس طرح کریں، طنز کریں تو کس طرح کریں، ہر چیز کے حدود ہیں۔ بہرحال اب یہ زبان پر بات آ گئی تھی تو عرض کر دی میں نے۔ بات یہ تھی کہ زبان کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے، اور زبان کا شعور، یہ وہ شعور ہے جو خاص حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، حیوانوں کو یہ شعور سخن عطا نہیں ہوا۔ تو اگر زبان کا شعور بیدار ہے تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے بہت آسانی کے ساتھ کہ کوئی بات جب کہی جاتی ہے تو اس میں تہ در تہ معانی کی پرتیں ہوتی ہیں، میننگز کی پرتیں ہوتی ہیں، لیئرز ہوتی ہیں میننگز کی، اور جیسے جیسے ڈوبتے چلے جائیں گے ویسے ویسے بحر سخن سے گوہر معنی ہاتھ آتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات بطور خاص قرآن مجید میں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھیلائی جائے بات تو بے کرا ہو جائے، اور سمیٹ کے کہی جائے تو بس یہ دو فقرے کافی ہیں انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ دو فقرے غیر معمولی فقرے ہیں۔ اور شروع کیسے ہو رہے ہیں دیکھیے، اب یہاں پہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس کے لیے جو ضروری تمہید ہے وہ دو فقروں میں عرض کر دوں۔ کوئی بات ہوتی ہے جو پاسٹ سے متعلق ہوتی ہے، ماضی سے متعلق، اس کو سمپلی پاسٹ ٹینس میں کہہ دیتے ہیں، صیغہ ماضی میں۔ کوئی بات ہوتی ہے جو ماضی سے لے کے مستقبل تک جاری و ساری ایک قانون کا بیان ہے مثلا، تو اس کو عام طور پر پاسٹ ٹینس میں نہیں کہتے،
اس کو تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کہتے ہیں، جسے عربی میں مضارع کا صیغہ کہتے ہیں، جس میں حال بھی شامل ہو اور مستقبل بھی شامل ہو۔ واضح ہے؟ اگر کوئی بات ایک اصول ہے تو وہ اصول ماضی کے صیغے میں بیان نہیں کرتا انسان عام طور پر۔ اگر کوئی بنیادی اصول بیان ہو رہا ہے، اور وہ بھی وہ اصول جو حال سے بھی متعلق ہے اور مستقبل سے بھی متعلق ہے، عموماً مستقبل کی باتیں ماضی کے صیغے میں کہنے کے لیے تو ذہن انسانی سوچتا ہی نہیں، مگر یہ کیا خاص اسلوب قرآن مجید نے پیدا کیا ہے کہ اکثر قرآن مجید مستقبل کی باتیں ماضی کے صیغوں میں کہتا ہے۔ یہ مقام سخن ہے یا نہیں؟ مقام فکر ہے یا نہیں؟ بات فیوچر کی ہے اور ٹینس کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ پاسٹ۔ یہ کون سا اسلوب ہے؟ یہ کون سا اسٹائل ہے؟ اس اسٹائل کے ذریعے سے کیا چیز بیان کی جا رہی ہے؟ بات فیوچر کی ہے اور جو ٹینس استعمال ہو رہا ہے وہ پاسٹ کا۔ تو یہاں پر بحث کو پھیلایا جائے تب تو بہت زیادہ پھیلتی چلی جائے گی، حالانکہ اس میں جو لوگ علم معانی و بیان کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت کچھ لطف و لذت کی بات بھی ہے، مگر میں سمیٹ کے عرض کر دوں، چونکہ دامن وقت میں ظاہر ہے گنجائش اتنی نہیں ہوتی ہے مجالس میں، اور اس طرح کے ذوق کے سب حضرات بھی نہیں ہوتے ہیں، تو بس یہ عرض کر دوں کہ یہاں دو باتیں بہرحال سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا وہ ہے جسے مستقبل کا بھی ویسا ہی علم ہے جیسا ماضی کا علم ہے۔ تو ایک بات تو کہنے والے کے تعلق سے، متکلم کے تعلق سے سامنے آتی ہے کہ فیوچر کا بھی اس کو علم ہے، اور ویسا ہی علم ہے کہ جیسا پاسٹ کا علم ہے، یعنی اس علم میں کسی طرح کے شک کا گزر نہیں ہے، علم یقینی، علم قطعی ہے۔ دوسرا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے اس سے بھی اس کو جو میسج دیا جا رہا ہے وہ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو فیوچر کی بات ہم کر رہے ہیں، اس فیوچر کی بات میں شک کا گزر نہ آنے دینا، اس پہ یقین رکھنا کہ جو کہا جا رہا ہے وہی ہوگا، اس کے برعکس کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی سامع سے، مخاطب سے بھی یقین کا مطالبہ ہے، اور جب تک یقین کے ساتھ عمل وجود میں نہیں آتا وہ عمل کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ کبھی وہ عمل جو شک و شبہ کے ساتھ کیا جائے وہ عمل پائیدار نہیں ہوتا۔ یہ سب حضرات اپنی اپنی زندگیوں میں آزمائیے گا، اور آپ بہت کچھ آزما چکے ہوں گے۔ زندگی تو ایک رواں دواں تجربہ ہے نا۔ یہاں پر جو آیت شروع ہو رہی ہے، یہ آیت انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، سب کو، تمام انسانوں کو ایک پیغام دے رہی ہے، اور اس پیغام پر عمل کے نتیجے میں اس پیغام کے بھی دونوں رخ ہیں، علمی و فکری بھی، اعتقادی بھی اور عملی بھی، یعنی ایمان و عبادت، علم اور عمل۔ اس پورے پیغام پر جو عمل کرے گا وہی بامراد ہوگا، وہی فلاح پائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے فلاح پائے گا، مگر اس پروسیس پر، اس پرنسپل پر، اس اصول پر، اس قاعدے پر، اس قانون پر، اس نظریے پر، اس حقیقت پر
کہنے والے کو بھی یقین اتنا ہے اور جس سے کہہ رہا ہے اس سے بھی اس درجے کا یقین طلب کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے ہوگا، کہا جا رہا ہے قد افلح من تزکا، بس جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اس نے فلاح پا لی، وہ بامراد ہو گیا، بس وہ بامراد ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یعنی ماضی کے صیغے میں ہے بات. اب آج ہم یہ پیغام سن رہے ہیں، ہم آج سے یہ ارادہ کریں گے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، تو اب شک میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں یہ کام کریں اس کا پھل ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں یہ کریں تو یہ نتیجہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر یہ شک کے ساتھ عمل کیا، دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، نماز پڑھی تو پتہ نہیں اس نماز کا ثمرہ ملے گا یا نہیں ملے گا، روزہ رکھا پتہ نہیں روزے کا ثمرہ ملے گا یا نہیں ملے گا، حج کے لیے اتنے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، پتہ نہیں ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے واقعاً یہ سب حاصل ہوگا نہیں ہوگا، نماز شب کے لیے یہ وعدہ ہے، پتہ نہیں نماز شب پڑھنے کے بعد یہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا حاصل. یہ جو شکوک و شبہات ہیں، شکوک و شبہات کے ساتھ عمل کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا جب تک کہ یقین کے ساتھ عمل وجود میں نہ آئے. یہ یقین کے ساتھ عمل وجود میں آنا چاہیے، اس لیے خود پیغام کی زبان کیا ہے؟ قد افلح، یعنی قد بھی حرف تحقیق کہلاتا ہے، افلح خود ماضی کا صیغہ، قد افلح بس وہ مراد پا گیا، پائے گا نہیں، وہ مراد کو پہنچ گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. یعنی اس میں کسی ادنا سے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان ریاضت نفس کرے اور نتیجے تک نہ پہنچے. قد افلح من تزکا. اب یہاں پر ظاہر ہے اور بھی بہت سی باتیں خود لفظ تزکا کے معنی میں باتیں ہیں. عموماً تزکیہ جب یہ لفظ آتا ہے تزکیہ نفس تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب زندگی بے نور اور بے رونق اور پھیکی زندگی بسر کرنے کی باتیں ہوں گی. نہیں، یہ دین کا بہت منفی تصور ہے. لیکن یہ مسئلہ بار بار سامنے آتا ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور ادھر بطور خاص 2-3 مرتبہ پوچھا گیا، اور شاید اسی لیے یہ آیتیں ذہن میں آئیں کہ اسی کو عنوان کلام قرار دیا جائے کہ بھئی دین اور دنیا کا توازن باقی رکھنا، برقرار رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے ان ملکوں میں بطور خاص. اور اب ان ملکوں میں بطور خاص کیا، اب یہ تو عام بات ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج کی بات بار بار ہوتی ہے. میں نے تو بہت سے بچے ایسے دیکھے ہیں جو یہیں لندن میں پیدا ہوئے اور ماں باپ ان کے بہت ہی دیندار اور نیک تھے، تو یہیں بچوں کی ولادت ہوئی، یہیں تعلیم، یہیں تربیت، یہیں پروان چڑھے، لیکن بہت اچھے متقی بچے نکلے. اور بعض ہمارے ملکوں میں ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں بچے پیدا ہوئے اور 2 قدم پہ گھر سے 2 قدم کے فاصلے پہ مدرسہ ہے اور 1.5 قدم کے فاصلے پر مسجد ہے اور 1 قدم کے فاصلے پہ امام بارگاہ ہے، اور پھر بھی بچے جو ہیں وہ دین سے بالکل بیگانے نکلے. اپنے ملکوں کی بات، ہندوستان کی بات یا اور دوسرے ملکوں کی. تو اب تو یہ گلوبل ویلیج کی بات ہے
یہ مسئلہ کسی خاص ملک کا نہیں ہے، ہر ملک میں ہر فرد کے لیے، ہر فیملی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا توازن کیسے رکھا جائے برقرار، دنیا اور آخرت کا توازن کس طرح برقرار رکھا جائے، کتنا وقت ہم دنیا کو دیں اور کتنا وقت ہم آخرت میں صرف کریں، ہے نا مسئلہ۔ ایک بہت ہی مشکل ہوتی ہے، ایک جنگ ہے جو جاری رہتی ہے دل و دماغ میں مسلسل، اور اس طرح زندگی بسر کرنا ایک جہاد معلوم ہوتا ہے۔ زندگی ہے جہاد، مگر اس جہاد کو دو سطحوں پہ سر کیا جا سکتا ہے۔ اگر نادانی کے ساتھ اور بے معرفتی کے ساتھ ہو تو مشکل ہوگا، اور اگر علم اور دانش اور فکر اور معرفت کے ساتھ ہو تو اس جہاد میں ہر قدم پہ لذت محسوس ہوگی، اکتاہٹ نہیں ہوگی، مزہ ملے گا، لذت محسوس ہوگی، ہر سانس پرنشاط ہوگی، بے رونق نہیں ہوگی، ہر سانس میں جینے کا ایک حوصلہ ہوگا، جینے کا بھی حوصلہ ہوگا اور مرنے کا بھی حوصلہ ہوگا۔ وہ زندہ ہی کسے کہا جائے، وہ زندہ ہی کون ہو سکتا ہے جس میں مرنے کا حوصلہ نہ ہو۔ کمال زندگی یہ ہے کہ انسان میں خوشی سے مرنے کا حوصلہ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جس توجہ کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بات غالباً منتقل ہو جائے گی آج، کم سے کم ایک نقطہ۔ اصلاً دل و دماغ سے دنیا اور آخرت کی دوئی کو نکال دیں، دو چیزیں ہیں دنیا آخرت، یہ تصور نکال دیں، یہ ڈوئلٹی نکال دیں، توجہ ہے؟ جب ڈوئلٹی نکال دیں گے ذہن سے، دوئی ذہن سے نکل گئی تو مقابلہ کس سے ہے؟ مقابلہ تو وہی ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل ہوں۔ یہ کیسے نکلے گی؟ اس میں دنیا اور آخرت کی دوئی کا تصور، یہی تباہ کن تصور ہے دین کے لیے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر حسین تعبیر ارشاد فرمائی تھی، اتنی حسین تعبیر، اتنا حسین جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ جملہ بہت مشہور جملہ ہے، لاکھوں بار آپ سن چکے ہوں گے، مگر پھر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، اگر یہ جملہ سامنے رہے تو اسی سے دوئی مٹ جائے گی۔ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اسی سب کچھ کا انجام آخرت ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہر سانس جو یہاں ہم لے رہے ہیں اس دنیا میں، اس سانس کا انجام، ہر قدم، ہر عمل، ہر فعل۔ مثلاً اب اپنا ایک پرانا جملہ یہاں پر نقل کر دوں تاکہ بات کسی حد تک واضح ہو جائے کہ دنیا اور آخرت کا توازن کیسے قائم ہو، بیلنس کیسے قائم ہو۔ اب بیلنس میں سوال کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ آخرت کے لیے تو نمازیں پڑھنی ہے، بے شک پڑھنی ہے،
روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، دعائیں خوب پڑھنی ہیں، قرآن کی خوب تلاوت کرنی ہے۔ اگر یہ سب نہیں ہوا تو آخرت تو ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ بات صحیح ہے، مگر اگر صرف یہی سب کرتے رہیں تو حلال روزی کیسے کمائیں گے؟ پھر نوجوانوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ گھر کیسے بسائیں گے؟ گھر بسانے کے لیے گھر کیسے بنائیں گے؟ کیا اللہ نے، رسول نے یہ چاہا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھ پر زندگی بسر کریں، گھر نہ ہو کسی کے پاس، ہمیشہ بدھ مذہب کی طرح بھکشوؤں کی طرح زندگی بسر کریں، کاسلیس رہیں، بھیک مانگ کے زندگی بسر کریں، بھوک مٹائیں؟ تو چونکہ ذہن میں یہ ڈوئلٹی پیدا ہو گئی کہ ہمیں اللہ سے اگر رشتہ برقرار کرنا ہے تو صرف نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے اور دعائیں پڑھنی ہیں، اور یہ چیزیں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو محنت کرنی ہے، روزی کمانی ہے، یہ جو گھر بنانا ہے، بچوں کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے، یہ سب دنیاوی معاملات ہیں۔ یہ ہے بنیادی فکر کی غلطی۔ جب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سیر و سلوک کی راہ میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے آج کل تو مشکل یہ ہے کہ بیوی بھی کام کر رہی ہے، میاں بھی کام کر رہے ہیں، تو ہم خدا کے لیے کب کام کریں گے؟ تو میں نے کہا یہ جو بیوی دن بھر کام کر رہی ہے اور میاں کام کر رہا ہے، اگر یہ کام رزق حلال کمانے کی نیت سے ہو رہا ہے تو یہ خود عبادت ہے، یہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑا قدم ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ تو اگر گھر سے نکل رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ہم باعزت بآبرو زندگی بسر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم نسل انسانی کو فروغ بخشیں، آگے بڑھائیں، بچے پیدا کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم با رونق زندگی بسر کریں، تو یہ ہر عمل ہمارا عبادت بنتا چلا جائے گا اور سیر و سلوک کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ دوئی کہاں رہ گئی؟ دوئی کہاں رہ گئی؟ یہ جو 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 8 گھنٹہ دفتر میں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں، یہ بھی ریاضت ہے اور روحانی ریاضت ہے۔ انسان خود ایک روحانی مخلوق ہے، وہ کام جو کر رہے ہیں دیانت داری کے ساتھ کریں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ کام بنیادی طور پر حلال ہو اور اس کام کو کرنے کا حق ادا کریں، کام کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ جو ابھی ہمارے ایک برادر ہم سے کہہ رہے تھے کہ مثلا کچھ لوگ ہیں جو محنت ہی نہیں کرتے، ہر کام میں محنت بخاطر خدا، جو بھی کام کر رہے ہیں، کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، کوئی ہارڈ ویئر انجینئر ہے، کوئی کچھ، جس بھی کام میں آپ لگیں، جو بھی آپ کا جائز عمل ہے وہ عمل دنیاوی نہیں ہے، وہ عمل آپ کو خدا سے جوڑتا ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو، اگر دیانت داری کے ساتھ ہو، اگر اس میں مکر اور فریب اور جھوٹ شامل نہیں ہے، اگر اس میں غل و غش شامل نہیں ہے۔ آپ کے ماتھے سے جو پسینہ بہہ رہا ہے، اس پسینے کی بہت قدر و قیمت ہے خدا کے ہاں، بہت قدر و قیمت ہے، مزدور کے پسینے کی بہت ارزش ہے میزان الہی میں۔ یہی سکھانے کے لیے تو اہل بیت نے کائنات کے مالک ہونے کے باوجود مزدوری کر کے ضرور دکھایا۔
یہ چاہتے تو روزانہ ان کے لیے طبقے بہشت آتے کھانے کے لیے، ہر روز ہر وقت جو چاہتے بہشت سے آ جاتا سامنے۔ کیا تصور ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے؟ کیا تصور ہے؟ آپ انہیں اپنا جیسا سمجھتے ہیں؟ بالکل اپنا جیسا سمجھتے ہیں۔ ایسی سادہ لوہی سے کام نہ لیجیے، اس سے بڑی کوئی تقصیر نہیں ہے۔ یہ میں کیا عرض کروں، ایک دو دن پہلے میں نے یہ شعر پڑھا تھا ایک جگہ، پھر دہرانے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ اردو کا ایک ضرب المثل شعر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ تو اس فقیر کے متعلق بعض حضرات جو خود مذموم قسم کا غلو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مقصر ہوں، اور کچھ لوگ جو حق آل محمد میں تقصیر کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں غالی ہوں، وہ مجھے غلو کا الزام دیتے ہیں۔ حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرک میں مبتلا نہ ہوں، کفر میں مبتلا نہ ہوں، اور ان کے حق میں کوئی تقصیر نہ ہونے پائے۔ حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بہت توجہ رہے، ان کے باب میں تقصیر نہ ہونے پائے۔ تقصیر میں بے معرفتی، بے توجہی اور اہانت اور ظلم کا پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا اور کسی نے سوال بھی کیا کہ جو حضرات بظاہر غلو کرتے ہیں، غلو میں تو عشق اور محبت کا پہلو ہوتا ہے۔ غلو کون کرتا ہے؟ جو محبت رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے۔ تو ہم مأمور محبت ہیں، محبت کا تو حکم دیا گیا ہے۔ جو چیز منع ہے وہ یہ کہ ہم انہیں خدا نہ سمجھیں، ہم انہیں خالق نہ سمجھیں، بالذات ہم انہیں خالق نہ سمجھیں بالذات، ورنہ باذن خدا تو یہ خالق بھی ہیں۔ اگر قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کہہ سکتے ہیں کہ میں اذن خدا سے خلق کرتا ہوں، تو جو فخر عیسیٰ ہیں کیا ان کے اندر یہ صفت نہیں ہے؟ پروردگار خالق ہے بالذات، پروردگار عالم ہے بالذات، پروردگار قادر ہے بالذات، وہ خود قادر ہے، لیکن اس نے اپنی قدرت سے، اپنے علم سے، اپنے کمال سے کس کو کتنا کچھ دے دیا آپ کو کیا خبر ہے؟ تو حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے باب میں تقصیر نہ ہونے پائے، تقصیر نہ ہونے پائے، بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ الزام نہ دیجئے کہ میں مجمع سے خوف کرتا ہوں کہ مجمع مجھے مقصر کہے گا، مجمع کچھ بھی کہے، خوف یہ ہے کہ واقعاً ہم سے تقصیر نہ ہو جائے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔
کہ محمد اور آل محمد کی قدردانی کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں انی اخلق، میں خلق کرتا ہوں، لیکن کیا؟ باذن اللہ۔ خود خدا اپنے لیے کیا فرماتا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی خلق کرنے والے تو اور بھی ہیں مگر وہ سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح چاہے وہ علم ہو چاہے خلق ہو، اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہی قرآن مجید ہے، ذہن متوجہ رکھیے گا، موضوع وہی ہے جو ہے، اس موضوع کو راسخ تر کرنا ہے مجھے، کہ آپ جب اس دنیا میں پاک و پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، محنت سے پسینہ بہا کے حلال روٹی کمائیں گے، حلال روزی کھائیں گے، اور دل لگا کے اللہ کی عبادت کریں گے، اکتاہٹ کے ساتھ، اونگھتے ہوئے، بے یقینی کے ساتھ، پوری شب بیداریاں بھی کوئی کام آنے والی نہیں ہیں، یقین کے ساتھ، عشق کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، ایک والہانہ سجدہ بھی نجات دلا دینے کے لیے کافی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ والہانہ سجدہ، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق الہی کے ساتھ۔ تو اس طرح اگر کوئی زندگی بسر کرے، خوب محنت کریں، کمائیں، دن رات کمائیں، کون کہتا ہے نہ کمائیں؟ دیکھیے اس بعض چیزوں کے غلط طرز اظہار نے پورے معاشرے کی نفسیات بدل دی۔ زہد کی غلط طریقے سے تعبیر کی گئی۔ دیکھیے جو جس سطح وجود کا ہو اس کو اس سطح وجود کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ عیسیٰ ہیں، انہوں نے نہ شادی کی نہ گھر بنایا، تو کیا ہر ایک کے لیے یہ کہ نہ شادی کرے نہ گھر بنائے؟ عیسیٰ ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ اپنے مقام کے مطابق زندگی کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ موسیٰ ہیں، ابراہیم ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محمد ہیں۔ کس میں سکت ہے جو ان کے رتبے کو سمجھ سکے اور ان کے مقام وجودی کے مطابق جا کے خود عمل کر سکے؟ سوچئے گا بھی نہیں، یہ سوچئے گا بھی تو تعدی ہوگی، یہ سوچئے گا بھی تو تقصیر ہو جائے گی۔ کوئی مصطفیٰ بن سکتا ہے، کوئی مرتضیٰ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس زمین پر ان کے نقش قدم کو ڈھونڈ کے اس کو بوسہ دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ تو خوب کمائیے دنیا کو، سرمایہ دار بنیے مگر سرمایہ پرست نہ بنیے، خدا پرست سرمایہ دار بنیے۔ بری بات جو ہے وہ سرمایہ پرستی ہے، سرمایہ داری بری بات نہیں ہے۔ یہ بات کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا رہوں گا کہ خدا پرست سرمایہ دار بنیے، جیسے جناب ابو طالب تھے، جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں، سرمایہ تھا مگر خدا پرستی تھی۔ خوب کمائیے دنیا، تسخیر کیجئے دنیا، مٹھی میں رکھیے دنیا، خوب دولت ہو آپ کے پاس، خوب پیسہ ہو، خوب گھر ہو اچھا بڑا، یہ سب قربتاً اللہ،
لیکن یہ سب کرنے میں دیانتداری سے ضرور کام لیجیے. یہی دیانتداری سے کام لینا جو ہے یہی اصل ریاضت ہے. سیر و سلوک، ریاضت، قربت خدا کی خاطر محنت یہی ہے کہ انسان یہ لقمہ جو تناول فرمانا چاہتا ہے یہ لقمہ حلال ذریعے سے آ رہا ہو. اب یہ سب جب آپ زندگی بسر کریں گے تو انعام میں کیا ملے گا؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ انعام میں، جنت میں جب جاؤ گے تو جنت کی زندگی کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے وہ یہ ہے کہ جنت میں ہر مومن جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. اچھا یہ شان کس کی ہے؟ یہ شان تو اللہ کی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ کچھ ہو جائے تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہر مومن کو یہ اختیار حاصل ہوگا جنت میں جانے کے بعد کہ وہ جو چاہے ہو جائے. توجہ ہے؟ یعنی دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت انگور کھائیں تو سامنے انگور آ جائے گا. دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت آم مل جائے، آم آ جائے گا سامنے. دل چاہ رہا ہے کہ بھنے ہوئے مرغ آ جائیں سامنے، مرغ آ جائے گا سامنے، پرندے. جی چاہ رہا ہے کہ مچھلی سامنے آ جائے، مچھلی. یہ مثالیں دے رہا ہوں. جو جی چاہے گا وہ سامنے آ جائے گا، وجود میں آ جائے گا. یعنی سوچا اور وجود میں آ گیا. یہ اللہ کی شان ہے جو اللہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو عطا کرے گا جنت میں. یہ ہم ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ شان حاصل ہوگی. محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جنہیں آج یہ شان حاصل ہے. اگر یہ ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے تو تمام معجزات کے فلسفے سمجھ میں آ جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. بہت سے معجزات جو کتابوں میں ہیں اس کا بعض سائنس زدہ اور فلسفہ زدہ حضرات انکار کر دیتے ہیں. یہ زدہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا ہے کہ تھوڑی سی سائنس پڑھ لی، تھوڑا سا فلسفہ پڑھ لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بہت سے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں لوگ، اور اب اپنے درمیان بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اور بہت سے حضرات نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں اس موضوع پر، کتابیں لکھ ڈالی ہیں کہ معجزے ممکن نہیں ہیں. یہ جتنے معجزے بیان ہوئے ہیں ہر معجزے کی تعویل کی ہے کہ دراصل یہ استعاراتی بیان ہے، یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے، مراد کچھ اور ہے. یہ تمثیلی بیان ہے، مراد کچھ اور ہے. بعض بڑے ممبروں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے یاد رہے کہ یہ صرف تمثیلی بیان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو انعام اللہ دے گا زندگی کے بعد، کامیابی کے بعد، ایمان و عمل صالح کے بعد، حشر اور نشر اور قیامت و صراط سے گزرنے کے بعد، جو ہمیں کامیابیوں کے بعد انعام ملے گا، مقام حاصل ہوگا، اس مقام سے تو ان کا آغاز ہوا ہے. یہ حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. ایک بلند صلوات. تو ان کے باب میں تقصیر نہ ہونے پائے، اور اپنے تعلق سے یہ دوئی جو ذہن میں ہے یہ نکال دیں کہ کشمکش ہے، کیا کریں، خدا کے لیے کیا کریں. خدا کے لیے سچ بولو.
خدا کے لیے کیا کریں؟ خدا کے لیے حلال کماؤ. خدا کے لیے کیا کریں کہ خدا سے نزدیک ہو جائیں؟ خدا کے لیے زندگی سلیقے سے بسر کرو. بد سلیقہ زندگی خدا کو پسند نہیں ہے. اب یہاں پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک مجموعہ کلام بھی ہے، ایک شاعری کا مجموعہ. ظاہر شاعر ہونا ان کے لیے کوئی عظمت کی بات نہیں تھی، اور اس مجموعے میں سارے اشعار ان کے ہیں بھی نہیں. بہت سے منسوب اشعار ہیں، اور بہت سے اشعار کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے کلمات کو کسی نے نظم کے سانچے میں ڈھال دیا اور اس دیوان میں شامل کر دیا. لیکن بہرحال اس دیوان میں کچھ اشعار ضرور حضرت کے بھی ہیں. اب یہ محققین کا کام ہے، اور کام دشوار ہے یہ طے کرنا کہ کون سا شعر حضرت کا ہے. واقعاً یہ طے کرنا تو آسان ہے کہ کون سا نہیں ہے. ظاہر ہے جو کمزور اشعار ہیں، جن میں زبان و بیان کا حسن اس پیمانے پر نہیں ہے، اس معیار پہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ حضرت کے نہیں ہو سکتے. لیکن جو چند اچھے اشعار ہیں اس میں یہ طے کرنا کہ واقعاً یہ شعر حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، یہ مشکل ہے محققین کے لیے بھی. لیکن بہرحال ان چند اچھے اشعار میں سے کچھ شعر مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں جو زندگی سے متعلق ہیں. فرمایا ہے آپ نے کہ سن النفس واحملها على ما يزينها. سن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل ولا ترين الناس إلا تجملا ولا ترين الناس إلا تجملا نبا بك دهر أو جفاك خليل. اب انہی 4 مصروں کا ترجمہ کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور مکمل پیغام و مکمل دستور حیات اس میں پوشیدہ ہے. فرماتے ہیں سن النفس واحملها على ما يزينها. اپنے نفس کی حفاظت کرو، یعنی اپنا خیال تو رکھو. سیدھی سی بات ہے. جب آپ لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں ٹیک کیئر ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا اپنا خیال رکھنا. مولا کہہ رہے ہیں اپنا خیال رکھو. جو سب سے بڑی کمزوری عام انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے معلوم ہے کیا؟ غیر شعوری طور پہ جو شیطان بہکا دیتا ہے، ہم اپنے علاوہ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں. جستجو، غیبتیں کیوں ہوتی ہیں؟ الزام تراشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ دوسروں کے اعمال کی غلط تفسیریں کیوں ہوتی ہیں؟ سوء ظن، اس لیے کہ ہم اپنے علاوہ سب کا خیال رکھتے ہیں. پوری دنیا کا، پورے معاشرے کا، پوری سوسائٹی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے علاوہ خدا کہتا ہے اپنا خیال رکھو. باخود باش، اپنا خیال رکھو میاں، اپنے نفس کا خیال رکھو. مولا بھی یہ فرماتے ہیں سن النفس واحملها على ما يزينها. اپنے نفس کی حفاظت کرو، ضائع نہ ہونے دو اسے، برباد نہ ہونے دو، بگڑنے نہ دو اس نفس کو، اور اس کو ڈھالو اس سانچے میں جس سے اس نفس کو زینت ملے. یعنی تم اور تمہاری زندگی خوبصورت ہونی چاہیے. اس سے بڑھ کے کوئی جمالیاتی پیغام ہوگا؟ سن النفس واحملها على ما يزينها. جو چیزیں تمہیں زینت بخشیں، تمہاری ذات کو، تمہارے نفس کو، تمہاری شخصیت کو خوبصورت بنائیں. اب یہاں پر بحث کی گنجائش ہے، وہ کل و پرسوں بات آئے گی کہ اب یہاں تصورات بگڑ جاتے ہیں کہ ہم کس چیز کو خوبصورتی سمجھتے ہیں اور کس چیز کو خوبصورتی نہیں سمجھتے. لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نفس کا خیال رکھو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اور اس کو ڈھالو ان چیزوں پر، ان عادتوں پر، ان امور پر. زندگی کو ڈھال دو جس سے تمہاری شخصیت سمر جائے. نتیجہ کیا ہوگا؟ تعش سالما، تم ہمیشہ زندگی صحیح و سالم بسر کرو گے. والقول فیک جمیل، اور دنیا بھی تمہارے بارے میں ہمیشہ اچھی بات کہے گی.
جب آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جگہ دیں گے جو زندگی کو زینت بخشنے والی ہیں، یعنی مولا بے رونق زندگی نہیں دیکھنا چاہتے، بھدی، بے رونق، بے نور زندگی نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے آپ کے بارے میں غلط رائیں قائم کریں۔ وَالْقَوْلُ فِيكَ جَمِيلُ، اور دوسرا شعر کیا ہے؟ حالانکہ اسی جگہ اور بہت سی باتیں عرض کرنی تھیں، لیکن وہ تیزی سے وقت بھی گزر رہا ہے، بلکہ گزر چکا، تو اب گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ دوسرے شعر میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُرِيَ النَّاسَ إِلَّا تَجَمُّلًا، اور جب تم لوگوں کے سامنے آؤ تو ہمیشہ زیب و زینت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے احتشام کے ساتھ، تم خود اور تمہاری خودی بآبرو ہو، وقار، عزت، آبرو، یعنی تمہارا چہرہ، تمہارا قد و قامت، تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو جس سے آبرو و شان و شوکت و شکوہ ظاہر ہو، شکوہ ظاہر ہو، شکوہ زندگی، عظمت کا اظہار ہو تمہاری۔ نبابک دہر او جفا کا خلیل، چاہے پوری دنیا نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو، چاہے تمہارے کسی اپنے نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو، یعنی کسی نے ظلم کیا ہو، ستم کیا ہو، مصیبتیں پڑی ہو تم پر، تب بھی جب تم آؤ دشمن یا دوست کے سامنے تو باوقار طریقے سے آؤ، پژمردہ طریقے سے نہ ہو، بجھا ہوا چہرہ نہ ہو، شخصیت بجھی ہوئی نہ ہو۔ کس کا پیغام ہے؟ یہ اس کا پیغام ہے جس کا لقب ابو تراب تھا۔ نعرہ حیدری، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ یہ اس کا پیغام ہے جس کا لقب ہی ابو تراب تھا، یعنی خاکساری، تواضع، انکسار، جس کی زندگی کا شعار تھا، اس کا یہ پیغام ہے کہ جب تم دنیا کے سامنے آؤ تو باوقار، پرشکوہ، احتشام کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ یہ ہے سلیقہ جو اہل بیت نے سکھایا ہے۔ وَلَا تُرِيَ النَّاسَ إِلَّا تَجَمُّلًا نَبَابِكَ دَهْرٌ أَوْ جَفَاكَ خَلِيلٌ۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب ذہن میں آئیے، یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہر اعتبار سے میں اس دوئی کو ذہن سے نکالنا چاہ رہا ہوں جو دنیا اور آخرت میں ایک دوئی آ گئی، وہ جو ڈوئلٹی ہے، کہ بیلنس کیسے برقرار رکھیں زندگی کا، کتنی زندگی اللہ کی نظر کریں اور کتنی زندگی دنیا کی نظر کریں۔ نہیں، یہ شرک ہے۔ اگر زندگی کو حصوں میں بانٹا کہ تھوڑی زندگی دنیا کے لیے اور تھوڑی زندگی اللہ کے لیے، تو یہ شرک ہے۔ پوری زندگی اللہ کے لیے، پوری زندگی دنیا کے لیے۔ یہ دنیا اس طرح استعمال کرو کہ اللہ کی راہ میں غبار ہو جائے، پوری دنیا لو اور اللہ کی راہ میں لٹا دو۔ دوئی کیا، حصوں میں کیا بانٹنا، خانوں میں کیا بانٹنا، تقسیم کس بات کی ہے؟ توازن۔ اب بس کچھ شعر اور یاد آ رہے ہیں، اور وہ بھی حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اشعار۔ اور بس اسی سے مصائب کے ابواب کھل جائیں گے اور معال مجلس تک پہنچ جائیں گے۔ یہی توازن دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تَعُدُّ نَفِيسَةً فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانِ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ کیا مرتبہ! یہ مولا حسین سے منسوب اشعار ہیں،
اور بعض کتابوں میں یہی اشعار مولا علی سے منسوب ہیں. بہرحال یہ علی اور حسین کے علاوہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا تھا. فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا بہت نفیس چیز ہے تو یہ یاد رکھو کہ وہ دار آخرت اس سے بھی کہیں اعلیٰ اور نفیس تر ہے. اور یہ دنیا ہے نفیس اس لیے کہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ کسی نیوٹن اور آئنسٹائن کی بنائی ہوئی دنیا تو نہیں ہے نا. اللہ نے بنائی ہے دنیا. اور اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ نے تو جو بنایا ہے اچھا بنایا ہے. یہ دنیا، لفظ دنیا آیا کہاں سے؟ جو چیز نیچے ہوتی ہے وہ دنیا ہے، جو چیز اوپر ہوتی ہے تو ظاہر آخرت اس کے بعد ہے. تو جب نیچے کی چیز اتنی حسین ہے تو اوپر کی چیز کتنی حسین ہے. یہ دنیا کم حسین نہیں ہے، بہت حسین ہے. ہر ذرہ اس کا حسین ہے. ہر پہاڑ حسین ہے، ہر دریا حسین ہے، ہر آبشار حسین ہے، ہر سبززار حسین ہے، ہر شے اس دنیا کی حسین ہے. یہ دنیا حسن ہی حسن ہے ظاہر سے باطن تک، لیکن آخرت اس سے بھی حسین تر ہے. تو موقلا فرماتے ہیں اگر یہ دنیا حسین ہے نا تو آخرت اس سے کہیں زیادہ حسین اور افضل ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ پیش فرماتے ہیں وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اور اگر یہ بدن اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ پیوند خاک ہو جائیں، مر جائیں، تو پھر ان کا اس سے بہتر کوئی استعمال نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. کیا تصور ہے، کیا تصور ہے، کیا بلندی ہے. توجہ ہے. اگر یہ بدن اسی لیے بنے ہیں کہ یہ ایک دن مر جائیں اور پیوند خاک ہو جائیں تو ان اجسام کا، ان بدنوں کا استعمال اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. توجہ ہے. کس مقام سے اہل بیت آواز دیتے ہیں، کس مقام سے بلندیوں تک بلاتے ہیں، کس مقام سے خدا کی طرف بلاتے ہیں. جو یہ پیغام دینے والا ہو اسی کی بیٹی یہ جرأت کر سکتی تھی. پیغام کی عظمت سمجھیں، پھر اہل بیت کی عظمت سمجھیں گے. پیغام کی عظمت. اب مولا امیر المومنین اور مولا امام حسین کا مطمع نظر سامنے آیا نا. یہ دنیا کے حسن کا اندازہ ہے، دنیا کی اہمیت و قدر و قیمت کا اندازہ ہے، مگر دنیا کے بعد جو دار آخرت ہے اس کا بھی اندازہ ہے. اب اندازہ لفظ تو ہم استعمال کر رہے ہیں نا اپنے روزمرہ کے حساب سے. انہیں تو یقین ہے، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین کے مراتب پر فائز ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. تو ان کے گھر میں جو پرورش پانے والے ہیں ان میں کیا کیفیت ہے؟ اسے کہتے ہیں جمالیات حیات و موت. زندگی کی جمالیات اور موت کی جمالیات. جو آقا حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بدن اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ آخر میں دفن ہو جائیں، رزق زمین بن جائیں، پیوند زمین بن جائیں، تو ان کا اس سے بہتر استعمال نہیں آئے کہ یہ اللہ کی راہ میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. انہوں نے کربلا میں کس شوق سے جان دی ہوگی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ باپ بیٹے سے پوچھا ہے تمہیں موت کیسی لگتی ہے، چچا بھتیجے سے پوچھا ہے تمہیں موت کیسی لگتی ہے، اور جواب دیتا ہے بھتیجا شہد سے زیادہ شیریں. بتائیے کون سا ذوق پروان چڑھا ہے یہاں پر. طبیعت کی کیا پرورش ہوئی ہے، نفس کا کیا تزکیہ ہوا ہے. لفظ تزکیہ کے معنی بیان کرنا رہ گیا تفصیل سے، لیکن کئی جگہ کر چکا ہوں کہ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں نشو و نما دینا، پروان چڑھانا. اس نفس کو کس طرح پروان چڑھایا ہے کہ 13 برس کا بچہ کہہ رہا ہے کہ موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. جس گھر کے بچے ایسے ہوں، یہ بچے جن گودیوں میں پروان چڑھے ہیں، ان ماؤں کا نقطہ نظر کیا ہوگا.
کہتے ہیں نا شب عاشور تمام ماؤں نے کربلا میں جو مائیں تھیں اپنے بچوں کو مرنے کا حوصلہ دلایا ہے اور دعائیں کی ہیں پروردگار انہیں اپنی راہ میں قبول کر لینا. کوئی ایسی نہیں تھی ماں جو بچے کی زندگی کی دعا کر رہی ہو. یہ اور بات ہے کہ ماں ہوتی ہے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے بے اختیار علامہ نجم افندی کا، فرماتے ہیں شمع رکھ کر روئے اکبر دیکھنے بیٹھی تھی ماں، شمع رکھ کر روئے اکبر دیکھنے بیٹھی تھی ماں، صبح محشر تک ٹھہرنا تھا شب عاشور کو. مائیں کس محبت سے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھیں لیکن مرنے کے لیے سجا رہی تھیں. اب ان ماؤں کا جب یہ جذبہ آپ کے سامنے ہو، یہ خدا سے محبت، یہ خدا کا عشق، یہ دار آخرت کی قدردانی، یہ یقین، یہ نفس کی بلندی، یہ بلند ترین پیغام پر یقین، یہ توحید حق صمدی پر یقین، تو پھر دیکھیے کربلا جیسی قیامت گزر گئی. اب یہ 3 مجلسیں ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کربلا سے لے کر اور مدینے تک بی بی جناب زینب کے مصائب کے کچھ پہلو بس پیش کرتا چلا جاؤں. کربلا جیسی قیامت گزر گئی مگر جناب زینب کا جو اظہار ہے اس مصائب کے بعد، ہاتھوں میں جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، صرف بی بی کے بازوؤں میں بھی رسن بندھی ہوئی ہے. اور دربار ابن زیاد میں جب پہنچی ہیں اور ابن زیاد نے طنز کیا ہے، طعنہ دیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اہل بیت کے اوپر تیر اور تبر اور تلوار اور نیزوں کے زخم کی اتنی اہمیت نہیں ہے جو زبان سے ان کی شان میں گستاخیاں کی گئی. تو جب عبید اللہ ابن زیاد نے جناب زینب کی شان میں گستاخی کی ہے اور جناب امام حسین کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ دیکھا تم نے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وہ الفاظ تو میں دہرا بھی نہیں سکتا ہوں. اکثر ممبر سے لوگ دہرا دیتے ہیں مگر مجھ میں سکت نہیں ہے کہ دشمنوں کے وہ الفاظ جو کہ توں دہرا سکوں، جو اذیت ناک الفاظ، جو اہانت آمیز الفاظ دشمنوں نے آل محمد کے تعلق سے کہے ہیں. حضرت علی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، امام حسین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. وہ گستاخی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھا تم نے خدا نے کیا کیا تمہارے ساتھ. اور بی بی نے اس وقت جواب دیا ما رأیت الا جمیلا، خدا کی قسم میں نے تو بہتری اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اللہ نے جو کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ، لفظ جمیل کا استعمال کیا ہے. اللہ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا اس سے بہتر سلوک ممکن نہیں ہے. اور یہی سبب ہے کہ چاہے وہ جناب سید سجاد ہوں جو حجت خدا ہیں اور امامت کے درجے پہ فائز ہیں، اور چاہے وہ جناب زینب ہوں جو بظاہر حجت خدا نہیں آئیں، امامت کے درجے پہ فائز نہیں ہیں، لیکن ان کا عمل اور طرز عمل اور طریقہ کار کسی بھی صورت سے مقام عصمت سے فروتر نظر نہیں آتا. یعنی اگر سید سجاد مسلسل سجدے کر رہے ہیں تو جناب زینب بھی مسلسل نمازیں پڑھ رہی ہیں، مسلسل بیوی نے نمازیں پڑھی ہیں، اور جب بھی زبان کھولی ہے تو کلمہ الحمدللہ کے ساتھ. یعنی آپ توجہ فرما لیجئے کہ کیا بیوی کا جلال ہے، کیا جمال ہے، کیا یقین ہے ذات حق پر، کیا یقین ہے ذات حق پر. ہمارے یہاں تھوڑی سی مصیبتیں ہوتی ہیں تو خدا سے گلے شکوے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ظلم ہو گیا، یہ کیا ستم ہو گیا، ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ گئی. اور یہ جناب زینب ہیں کہ جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہی ہیں مگر الحمدللہ کہہ رہی ہیں، اسیر ہیں مگر الحمدللہ کہہ رہی ہیں. دوسرا تانا دے رہا ہے اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ خدا نے تو ہمارے ساتھ جو سلوک کیا اس سے بہتر سلوک ممکن نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آپ میں جرأت یہ ہے
کہ اگر بی بی جناب زینب نہ ہوتی تو یہ چراغ امامت جو باقی رہا اور فروزہ رہا یہ وہیں یا کوفے میں گل ہو چکا ہوتا یا شام میں، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اللعین نے شقی نے حکم دیا ہے کہ سید سجاد کو قتل کر دیا جائے، بی بی تڑپ گئیں اور جا کے اپنا گلا سید سجاد کے گلے پہ رکھ دیا، بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو نے ہمارے گھر کے تمام مردوں کو ذبح کر دیا، سب کو قتل کر دیا، ابھی تیری پیاس نہیں بجھی، یہ ممکن نہیں۔ اب اگر سید سجاد قتل ہوں گے تو پہلے میرا گلا قتل ہوگا پھر سید سجاد قتل ہوگا۔ جناب زینب خود سپر بن گئی امامت کے لیے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی زندہ حقیقت ہے کہ اگر جناب زینب کا وجود مبارک نہ ہوتا تو سید سجاد زین العباد اس دنیا میں جتنے دنوں تک انہوں نے امامت کی خدمت انجام دی ہے شاید ان کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ کربلا میں سید سجاد کو بچایا، کوفے میں سید سجاد کو بچایا، شام میں سید سجاد کو بچایا، اور دمشق تک اب میں کیا کہوں، یہاں پر کہا جا سکتا ہے مجھے نہیں معلوم زینب سید سجاد کے سہارے سے مدینے تک گئی ہیں یا سید سجاد زینب کے سہارے سے مدینے